قرآن نے یہ ایمان کی بہت سی پہچانیں بتائی ہیں ایمان والوں کی۔ یہ جو کفر کے فتوے لگانے والے ہیں ان کو بتایا جائے، عوام سمجھیں اس بات کو کہ ایمان کی پہچان کیا ہے۔ وہ جنہوں نے ایمان کو بڑا آسان کر دیا ہے، مشکل تو نہیں ہے لیکن ایک الرٹ زندگی ہے، لیکن بڑے سستے میں جو جگہ جگہ جنتیں بکواتے ہیں اور گناہ جھڑواتے ہیں، ایک ایک لفظ کہنے کے اوپر، دو دو رکعتیں پڑھنے پر، ان کو بتایا جائے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ تم اوپر ہوگے، تم سربلند ہوگے۔ دوسری جگہ ہے یہی بات کہی گئی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اس بات کو کہا بھی، ہم جانتے بھی ہیں دوسری جگہ، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وفا کرنے والا وعدے کا کون ہے؟ تو اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور ایمان کا جو تقاضا ہے ویسے ہی عمل بھی کیے، ایمان کے مطابق ان کے عمل نظر آئے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خلف کہتے ہیں بعد میں آنے کو، تو تمہیں زمین میں ان کو ریپلیس کر دے گا جو ہیں اور تمہیں لے آئے گا، یعنی زمین میں پاور دے گا، وہ لازماً دے گا۔ یہ لام زبر کے ساتھ میں ہے، لام تاکید کہتے ہیں اس کو، لازماً تمہیں پاور دے گا وہ زمین میں۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے یہ تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ تکلیفوں سے گزرے، پریشانیوں سے گزرے، امتحانات سے گزرے، لیکن الٹیمیٹلی پھر غالب وہی ہوئے، ڈومینیٹ انہوں نے ہی کیا۔ دنیا کے اندر 1.25 ارب 1.5 ارب کے درمیان مسلمان ہیں، یہ سب ایمان لانے والے کہلاتے ہیں، سب نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، یہ سب ایمان والے کہلاتے ہیں۔ یہ سب دنیا کے اندر ڈومینیٹ دوسرے کر رہے ہیں، یہ دبے ہیں، کہیں ان کی خوشامدوں کی وجہ سے حکومتیں باقی ہیں بڑی طاقتوں کی، ان کے گروپ میں ان کا ہاتھ سر پر ہے، وہ جیسے چلاتے ہیں انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے دھمکی دے دیتے ہیں، اپنے ہتھیار بیچتے ہیں، سستا وہاں سے خام مال را مٹیریل بہت سستا خرید لیتے ہیں ان سے، اور بہت مہنگے ان کو پھر ہتھیار بیچتے ہیں، پھر ان کے جو دشمن ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سے کچھ دشمنوں سے دھمکیاں دلواتے ہیں، اس پر اور ہتھیار بیچتے ہیں، ان سب کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے مکمل۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ نچاتے ہیں ویسے ناچنے پر مجبور ہیں۔ قرآن یہ پہچان بتا رہا ہے کہ ایمان والے ہوتے تو پھر غالب وہی ہوتے۔ یہ ایمان کو بڑا، ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بالکل اتنی ڈائلیوٹ کر دی کہ جس نے کوئی کچھ الفاظ بولے، وضو کا پانی گرا تو سارے گناہ جھڑ گئے، یہ تو ایمان تو ان کے بالکل روزانہ خالص ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک نماز سے اور دوسری نماز تک کو کبھی کبھی بعض نمازوں کے اوپر تو ہے وہ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کلمہ زبان سے نکلا تو جنت لازم ہو گئی۔ قرآن یہ پہچان بتا رہا ہے، ایمان لانے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غالب ہوں گے، اور یہ ایسا ہی رہا ہے ہمیشہ، یہی اللہ کا قانون ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایمان لانے والے تھے تو وہی غالب ہوئے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمکن عطا فرمایا گیا، یعنی ایسا کہ جیسے پرماننٹ ایک لمبے عرصے تک اطمینان کی حالت کے اندر پاور ان کی ایسی ہو کہ اس کو خطرہ نہ ہو، ان کے لیے اس دین کو جسے اس نے پسند فرمایا، ان کے دین کو پائیدار اور مضبوط کر دے گا،
اور وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر خوف کا ماحول اس سے پہلے تھا، جو کچھ عرصے گزرے اس سے تب کر نکل کر وہ ایسے ہو جائیں گے کہ ان کو خوف ان کے آس پاس نہیں آئے گا، وہ امن کے اندر آ جائیں گے سب۔ تو خوف کی حالت کو ان کی تبدیل کر کے وہ امن سے بدل دے گا۔ یہ ہے پہچان ایمان لانے والی قوموں کی۔ تو یہ سارے اسٹینڈرڈز جو معیار قرآن دیتا ہے ان سب کو ایک طرف رکھ کے یہ جگہ جگہ بڑی آسان سے نسخے بانٹ دیے گئے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو دل چاہے کرے، وہ سب ایمان والے ہیں۔ وہ کچھ زبان سے کہیں پڑھنا ہے، کہیں بہت معمولی سا کسی جگہ بیٹھ کر کچھ کسی طرح کی کوئی فلاں روزہ رکھ لیا یا فلاں نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد پھر وہ ایک سال کے گناہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہر جگہ پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے ہر چیز کے۔ کوئی حکم قرآن کا ایسا نہیں ہے جس کا اس نے رزلٹ نہیں بتایا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس کا رزلٹ نہیں بتایا ہو، اس سے ہوگا کیا۔ ایمان لانے والوں کی جو پہچان قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ ذہن کے اندر تمہارے یہ خیال نہ آ جائے، یہ گمان مت کرنا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہیں اگر وقتی ان کو کچھ فائدے ملے، ٹیمپریری اگر ان کو پاور ملی ہے، تو یہ نہیں سمجھیں کہ زمین میں وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، یعنی اپنے انجام سے بچ کر نکل جائیں گے۔ اللہ کے قانون کے مطابق انہیں ذلیل ہی ہونا ہے۔ بات صرف آخرت کی نہیں ہے، اس زمین میں اگر ایمان لانے والے ہیں تو یہ ان سے دب کر رہیں گے، اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا قانون انہیں نیچے نہیں لے جائے گا۔ اب یہ سارا ٹیسٹ ایک زمانے سے، ایک لمبے عرصے سے، کئی صدیوں سے جو لوگ ایمان والے کہلاتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے اوپر کفر حکومت کر رہا ہے، اور جسے قرآن کہہ رہا ہے اس انجام کو کفر نہیں پہنچ رہا، اہل کفر نہیں پہنچ رہے۔ تو پھر یہ ایمان لانے والے جو ہے، ان کا ایمان یہ ٹیسٹ ہے، پریگمیٹک ٹیسٹ، کہ اللہ کی نظر میں یہ قومیں، ان میں افراد ہوں گے، انڈیویجولز ان کے اندر ہوں گے، لیکن یہ قومیں ایمان والی قومیں نہیں ہیں، یہ جتنی ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے جسے فتویٰ دینے کا حق ہے۔ یہاں پر تو جو مفتیوں کا انسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں کیا تھا لوگوں کی سہولت کے لیے، یہاں یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے آسانی ہو جائے، تو کہ وہ مسائل پوچھنے ہیں ضروری تو وہ کسی ایک جگہ چلے جائیں، تو اس سہولت کے لیے یہ دارالافتاء قائم کیے گئے۔ لیکن اصل میں فاصل فتویٰ تو حکم اللہ کا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو یہ فتویٰ جو ہے یہ اللہ کا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایمان لانے والے نہیں، اللہ کی نظر میں ان کو ان کے نیچے دبا کر رکھا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا کہ مغلوب یہ ہوں گے، یہ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے، اور یہ ایک عرصے سے ان کے اوپر دندنا رہے، اور یہ سب پوری بھیڑ جو ہے ایمان والی کہلاتی ہے۔ تو یہ فتویٰ کوئی میرا نہیں ہے، اور یہ دنیا کے مفتیوں کو تو یہ حکم ہے کہ وہ ظاہر پر فیصلہ دیں۔ کوئی اپنی زبان سے کہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اسے یہ نہیں کہیں کہ تم نہیں ہو ایمان والے، لیکن جو اللہ نے اس کے ٹیسٹ دیے ہیں، نتائج دیے ہیں کہ کیا نتیجے برآمد ہوں گے، تو اصل میں ان ٹیسٹ کے اوپر خود پرکھیں،